آپ نے کہا کہ جب انہوں نے پیٹھ دکھائی تو قرآن میں جو آیت آپ کہتے ہیں، لیکن ہمارے تو وہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ صرف حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا صرف یہی تو نہیں تھے نا، اور بھی تو صحابہ تھے جنہوں نے ہوں، پیٹھ پھیری یا سب کچھ ہوں۔ کیا، لیکن ان کسی کا نام نہیں ہے۔ آپ ان دونوں شخصیات کو سامنے رکھا ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ چلیں وہ دوسرے دن، ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ ان کے اللہ پاک نے انہیں معاف کیا اور دوسرے دن وہ جنگ پر گئے۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کی بات کو مان کے چلوں گا کہ ٹھیک ہے ان کے جو اعمال ہیں حذف ہو گئے۔ جب اعمال حذف ہو گئے تو پھر سورت اجرات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑا کہ جو ہے ان کے اعمال حذف ہو گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انہیں کہہ چکا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ کیا لینے آئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں اپنے پاس بٹھایا؟ یہ مختلف سوالات ہیں، ایک سوال تو نہیں، آپ نے کئی سوالات کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا ہے۔ بھائی یہ معافی جو ہے نا، اس طرح معافی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے، یہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ صرف ان لوگوں کی ہے جو کوئی عمل غلطی سے کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ بخشتا ہے۔ یہ ایک قسم کا توبہ ہے، بخشش طلب کرتا ہے انسان، اللہ بخش دیتا ہے۔ ایک قسم کا توبہ ہے جو انسان بخشش نہیں کرتا، اللہ نے قرآن میں کہتا ہے میں نے عفو کر دی۔ یہ جو دوسری قسم کی عفو ہے نا، یہ اس کا مطلب بخشش نہیں، اس کا مطلب ہے عدم استعجال عقاب، اس پہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوگا، اس کا بھی ٹائم دیں گے۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ مثلا بنی اسرائیل میں آپ کو اگر مجھے مل جائے آیا میں آپ کو دکھا دوں، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ آیات ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، تفسیر السمرقندی بحر العلوم، محمد ابن احمد ابو لیث سمرقندی کی تفسیر ہے، جزء اول، چھاپ دارالفکر، سنہ 2010 میں چھپی، اور یہ کوئی تیکشہ تفسیر نہیں ہے کہ ہم شیعہ تفسیر دکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آیات جو ہے سورہ مائدہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیہ نمبر 12-13 جو ہے یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں؟ میرے عزیز لوگ، بما نقضهم میثاقهم، انہوں نے اپنی میثاق کو نقض کیا، لعناہم، ہم نے ان کو لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے کیا کیا، ان کے دلوں کو سخت بنایا۔ اچھا، ہم نے ان کو لعنت کیا ہے اور ان کے دلوں کو سخت بنایا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ کتاب اللہ کی بھی تحریف کرتے ہیں۔ تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے جو اصلی ہے، لیکن اس کی یہ کیا کرتے ہیں، اس کو چینج کیا ان لوگوں نے۔ اچھا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور جو اللہ نے ان کو ہدایت دیا تھا اس کو بھول گئے۔ اللہ کی جانب سے جو شریعت، جو ہدایت، جو تقوی پرہیزگاری کے جو احکام تھے، یہ لوگ بھول گئے، اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ان سے غداری دیکھتا ہے، غداری إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر کم لوگ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، ان کو معاف کرو۔ اللہ تو نے لعنت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کریں، وصفح، ان کو معافی دیں اور ان کو درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں، یعنی لا تزال تطلع على خائنة منهم، لا يزال تظهر لكم منهم الخيانة ونقض العهد، ہمیشہ یہ خیانت، غداری اور نقض عہد کرتے ہیں آپ سے۔ اچھا، الا قلیلا منهم فاعف عنهم، یعنی اترکهم فلا تعاقبهم، ان کو عفو کرو، عفو سے کیا مراد ہے، یا ان کو چھوڑ دو، ان کو ابھی سزا نہ دو، ابھی ان کو عقاب نہ کرو۔ وصفح، یعنی ابھی ان کو چھوڑ دو، ان اللہ یحب المحسنین۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو دکھا دوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہی بنی اسرائیل جن کو کہا کہ اللہ نے فرمایا ان کو لعنت کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کی پہاڑی کو زمین سے اکاڑ کر آپ کے اوپر آسمان پہ لٹکا کے آپ سے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ اچھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم نے احکام حلال و حرام شریعت آپ کو دیا اس کو محکم پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے طاعت کرو۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے جب بنی اسرائیل نے کیا کہا، عہد جو کیا نا، زبان میں کہتے ہیں سمعنا، دل میں کہتے تھے عصینا، زبان میں کہتے ہیں جی مان لیا عہد کرتے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے۔ اچھا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں کیا ہے،
ان کے دلوں میں ابھی تک وہ بچڑا، سامری نے جو بچڑا بنا کے دیا تھا نا، ابھی تک اس کی محبت، ابھی تک جو ابھی تک اب وہ اس کا سامری جو ہے ہلاک ہو گیا، سب کچھ عذاب آ گئی، اس کے باوجود ابھی تک اتنے معجزہ، ابھی تور کی پہاڑی بھی ان کے اوپر کھڑا کر دیا نا، دل میں زبان میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عہد کر رہے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے، دل میں کس کی محبت ہے؟ ابھی اس بچڑے کی محبت ہے، ان کے دل میں رچی بسی ہے بچڑے کی محبت۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی بری جو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر رہا، یہ جو آپ کا ایمان اگر یہی ہے تو یہ بہت، آپ کا ایمان آپ کو بہت ہی برا حکم دے رہا ہے اگر آپ مومن ہیں۔ تو اس کے باوجود قرآن مجید نے بار بار کہا کہ ہم نے ان کو عفو کیا، یہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو عفو کرو، یہ ان کی، حالانکہ ان کا یہ دشمنی کی حالت ہے۔ یہ عفو جو آپ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو عفو ہوا، یہ وہ عفو نہیں ہے جو احد سے بھاگنے والی کی جو کہانی ہے، اس میں وہ عفو نہیں ہے کہ توبہ کے بعد ان لوگوں نے کسی کتاب میں نہیں کہ لوگوں نے توبہ کی بھاگنے سے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہ توبہ کریں، روئیں، پھر اس کام کو دوبارہ انجام نہ دیں تو اللہ اس کو مانتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کے لیے نہیں، عرض یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ لہذا فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کفار سے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو تو ان کے سامنے اپنا پشت نہ کرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف پشت کرتا ہے فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اللہ کی غضب کا خریدار ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کی ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ۔ اور بھی آیات ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک مفسر ہیں، ان کے بڑے اچھے جملے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب تفسیر الشعری المسمى لطائف الاشارات، بلی تالیف ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن ابن عبد الملک القشیری النیشابوری الشافعی، متوفی سنہ 425، یہ جزء اول ہے، چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں، اللہ آپ کو بلا کرے، صفحہ نمبر 46 میں، صفحہ نمبر 40 میں اس مصنف کے اور اس محقق کے جملے آپ دیکھیں۔ یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا نا، غدار ہیں، فلان ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ارنا اللہ جہرتان اخذتکم الصاعقہ، سب یہ جتنے بنی اسرائیل کی تو بہت کہانیاں قرآن میں۔ اچھا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے عفو کر دی بنی اسرائیل سے۔ فرمایا سرعۃ العفو على عظیم الجرم تدل على حقارة قدرة المعفو عنه يشهد بذلك قوله تعالی، یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عفو کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں سے روز قیامت حساب نہیں لے گا، تم نے بچڑے کی پرستش کی وغیرہ، تیرے دل میں بچڑے کی محبت ہے۔ یہ سرعت العفو، اس کا مطلب یہ ہے ان کی حقارت کی دلیل ہے، بنی اسرائیل کی حقارت کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ابھی فوراً عذاب نازل کرے۔ اچھا، تو آپ نے جو کہا ہے کہ صحابہ کی بخشش ہوئی ہے، صحابہ کی بخشش اگر آپ کسی کتاب میں دکھائیں کہ قرآن جو شرط بتا رہا ہے بخشش کی، ایک بخشش ہے عدم استعجال عذاب، اس کا عذاب آخرت میں ہوا جو بنی اسرائیل والی عفو ہے۔ ایک عفو ہے جو قبول توبہ ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، یہ دو مختلف ہے۔ قبول توبہ والی جو ہے وہ توبہ کے بعد ہوتی ہے، بخشش طلب کرنے کے بعد۔ اگر آپ کہتے ہیں صحابہ کا حساب اس طرح ہے، وہ کسی کتاب میں ہمیں دکھائیں کہ صحابہ نے جنگوں سے بھاگ کے انہوں نے توبہ کی، کسی صحابی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں تھا، جنگ سے بھاگ گئے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، تو بچا کیا؟ بچا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ صحابہ سے خطاب کیا کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے بھلے اس کی جگہ جہنم کا ٹھکانہ، اللہ نے وعدہ دے دیا۔ اللہ نے جب وعدہ دے دیا تو پتہ چلا یہ جو عفو ہے، ثم عفونا عنکم، یہ عفو وہی بنی اسرائیل والی عفو ہے۔ جی اللہ یاری صاحب، آپ کی بات یہاں پر مان لیتا ہوں، آپ قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں کوئی ان کا نام تو نہیں آیا، چلے پھر بھی میں آپ کی بات مانوں گا۔ آگے چل کے سورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں پھر کہا کہ آپ کے اعمال حذف ہو گئے۔ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح ہو گیا کہ یہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے پاس کیوں بٹھایا؟ تیسری بات آگے چلتے ہیں جا کے، جب آخری ٹائم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم آ گیا، دو دفعہ جب بقول آپ کے دو دفعہ کہہ دیا گیا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں،
اور اس وقت اسلام کا بول بالا تھا، مولا علی شیر خدا موجود تھے، باقی صحابہ موجود تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے یہ کیوں کہا کہ قلم پینسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ کیا وہ سارے صحابہ بزدل تھے؟ مولا علی شیر خدا موجود تھے. آپ دیکھیں ایک بات پہ صرف تنقید ہی اچھی تو نہیں نا. اگر وہ ان کے اعمال 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیے، 2 دفعہ قرآن میں آپ کے بقول، پھر بھی گنجائش بچی ہے کہ وہ آخری ٹائم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ دیکھیں میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں. اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا تو آپ دوبارہ اس کو مجھے یاد دلا دیں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں. یہاں تک دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرہ مبارکہ میں سب مسلمانوں کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی منافق کو اپنے ہاں سے دور نہیں کرتے تھے. یعنی وہ اس طرح کی بے عزت کریں کہ آپ نکل جائیں، پہ نہ جائیں آئیں، اور اس کو منافق ہونے کی وجہ سے کوئی سزا دے دیں. ان کے سیرت میں کسی کے نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں منافقین تو تھے نا. یہ تو سورہ منافقین موجود ہے قرآن کے مختلف آیات میں. آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ کے آغاز سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ. اور جب پہلے قرآن مجید میں تو بہت سارے آیات ہیں کہ کافر تین طائفے لوگ، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق. یہ تو بہت ہے، اور مختلف آیات ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منافقین کو انہوں نے کیا کیا. منافقین کو کے ساتھ ہاں البتہ اگر کوئی منافق کفر کا اظہار کرتا ہے پھر الگ بات ہے. مثلا حکم جو ہے ابن اللہ یاری صاحب 2 دفعہ قرآن نے کہہ دیا تو پیچھے کیا کسر رہ گئی؟ 2 دفعہ بقول آپ کے، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، 2 دفعہ اللہ نے کہہ دیا، پیچھے ابھی بچ گئی ہے کوئی چیز؟ ابھی کوئی کچھ نہیں بچا؟ کوئی نہیں بچی نا، کوئی کچھ نہیں بچا. اسی لیے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے نکال دیا دین ایمان سے ہمیشہ کے لیے. نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں آپ کو سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ موجود ہیں، وہ اسلام میں مداخلت کر رہے ہیں. ابھی سن لیں، آپ سن لیں، ابھی سن لیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم ابن ابی العاص کو اس لیے مدینے سے نکال دیا کیونکہ ان کو اس حالت میں پکڑا گیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑا رہے تھے. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے وہ چپکلی کا جو شکل ہوتا ہے نا، یہ بناتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیچھے دیکھا کہ اسی طرح شکل بنا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے پیغمبر. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان وزغن تو چپکلی رہے. پھر وہ آخر زندگی تک اس کی شکل اسی طرح رہی. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کی وجہ سے، اس کے معجزات میں سے ان کی شکل اسی طرح. پھر ان کو طائف نکال دیا، وہ اس کو ایک سزا دیا تھا. اس لیے باقی لوگوں کوئی منافق نہیں. مثلا سورہ منافقین کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ اذا جاءك المنافقون قالوا انا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منه الاذل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے کہ یہ نستجیر باللہ، یہ ذلیل ترین شخص ہے، ہم ذلیل ترین شخص کو، ہم عزیز ترین ہیں، عزیز ترین ذلیل ترین کو مدینے سے نکال دے گا. یہ کون تھا اس کا کہنے والا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، اس کو ساتھ آنے سے منع. وہ جب جنگوں پہ جاتے تھے اس کو بلاتے تھے، جنگوں میں کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن معاشرت، حسن سیرت اور حسن خلق کو کبھی چھوڑا. تو اب دیکھیں مسلمانوں کا کسی کا بھی اس مسئلے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی ہے تو اب عبداللہ ابن ابی کے لیے کچھ نہیں بچا جب پورا سورہ نازل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی موجود جو سورہ توبہ میں بہت سارے آیات ہیں، وہ بھی اسی میں عبداللہ ابن ابی کا ہاتھ ہے، تو کچھ نہیں بچا. تو اس کے باوجود آخر میں اس کی وفات ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی. عرض یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکے منافق، وہ منافق جو واقعا دل میں کافر تھے. ایک تو منافق ہے نا، منافق ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ دیتا ہے، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں پھر میں عمل نہیں کرتا نا، یا آپ نے مجھے پیسے دے دی، میں نے پیسے میں کچھ گڑبڑ کر دی، لیکن میں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہوں، میں کافر نہیں ہوں. لیکن یہ منافق کی علامت ہے کہ مثلا جو وعدہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. لیکن ایک وہ منافق ہے جو بالکل کافر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے بولتا ہے نا. عبداللہ ابن ابی تو اس طائفے میں سے تھا. ہاں اس طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا، آخر تک ان کو نہیں ہٹا. تو آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر کے ساتھ مثلا ان کو کیوں نہیں نکالا یا کوئی کچھ نہیں کرتا؟ جب یہ دو آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی تو کچھ نہیں بچا، سب حجت تمام ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر ایک شخص چیختا ہے، پکارتا ہے یا جنگ سے بھاگ جاتا ہے، جب قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ جہنمی ہے، تو اس کو مزید سزا دینے کی سزا ہو گئی، بس ختم ہے. یا کوئی شخص بے حرمتی کرتا ہے، پیغمبر کی سورہ نازل ہو جاتا ہے اس کی مذمت میں، وہ کافی ہے. اچھا اب یہ بات جو آپ نے یاری صاحب آپ نے حدیث قرطاس کے متعلق کی ہے، جی
اللہ یاری صاحب بات سمجھنے کی کوشش کریں. جب 2 دفعہ اللہ پاک نے کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں، تو جب وہ اس محفل میں گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم تھا، سارے صحابہ موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے ان کے اعمال حذف کر دیے ہیں، یہ ایمان سے فارغ ہو گئے ہیں، تو انہیں آخری ٹائم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں بیٹھنے دیا؟ یہ سارے صحابہ اتنے کمزور تھے کہ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، اور مولا علی شیر خدا پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہیں بول رہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قلم پینسل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آپ بات کو سمجھیں، صرف تنقید کرنا ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں امت مسلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ اختلافات ختم کریں، آپ شیعہ سنی بھائی بھائی بنیں، جو چند چیزیں ہیں ان کو آپ مانیں تو بہتر رہے گا. 1400 سال ہو گئے ہیں، پہلے بھی اختلافات چل رہے ہیں، آگے بھی چلتے رہیں گے. یہاں پر کچھ بچا نہیں ہے. جب 2 دفعہ قرآن میں آپ نے کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو گئے ہیں، پھر آخری ٹائم پہ وہ وہاں پر کیا لینے گئے؟ اگر گئے بھی تو مولا علی شیر خدا نے کیوں نہیں کہا کہ جی آپ رہنے دیں، میں جانوں، میرا کام جانے؟ کہ میرے وہ سسر بھی ہیں، وہ ان کے دوست بھی ہیں، وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں. تو جب کلیئر کٹ پتا ہے کہ ان کے اعمال قرآن میں حذف ہو چکے ہیں، تو پھر بھی ان کی بات چلی، مولا علی شیر خدا اپنے پاس خاموش بیٹھے رہے. یہ کوئی بات ہضم نہیں ہوتی. آپ جواب دیں. اچھی بات ہے. دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو میں نے جواب دے دیا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں، میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری ہے، کیا آپ دار حیات تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 897 میں ملاحظہ فرمائی. یہ کتاب التفسیر ہے، کتاب التفسیر ہے. اچھا، کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ منافقین ہے، تفسیر سورہ منافقین ہے. ہاں، سوا نہیں معلوم تفسیر سورہ کون سی سورہ ہے. اچھا، ارحال تفسیر سورہ منافقین ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ. یہ سب آیات عبداللہ ابن ابی کے لیے یہاں پہ لکھی ہے. اس میں سے آیات میں سے ایک ہے، میں 1 منٹ میں، بلکہ اس میں سے بہتر مناسب تر یہ ہے تفسیر سورہ منافقین میں آیہ نمبر 8، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ منافقین کی آیت. منافق کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، عزیز ترین ذلیل ترین کو مدینے سے باہر نکال کے پھینک دیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین نہیں جانتے کہ عزیز کون ہے واقعا، کیونکہ وہ قوم قبیلے والا ہے، قبیلہ اس کا بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو روایت ہے 4907، صحابی کون ہے؟ صحابی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا جو سردار ہے. وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی ہے صحابہ کے درمیان. اس نے کہا کہ واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل. اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ میں عزیز ترین ہوں، نستجیر باللہ ذلیل ترین ہے، مدینہ پہنچ کے ہم ان کو نکال دیں گے. اس طرح گالی دیا. وقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول اللہ دیکھو مجھے اجازت دو کہ میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں. پیغمبر نے فرمایا دعه لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ، اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. یہاں پہ کئی باتیں، ایک یہ ہے کہ عمر نے اس شخص کو منافق کہا، اور وہ ہے بھی منافق جو پیغمبر کو گالی دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بولا. اس کا مطلب ہے کہ لفظ صحابی کا اطلاق منافق پہ صحیح حدیث میں اور کئی احادیث میں موجود. اچھا، پھر اسی کتاب بخاری میں حدیث نمبر ملاحظہ فرمائی 231 ہے، 231 ہے. جب یہی شخص اس کی وفات ہوئی ہے، حدیث نمبر 1270 صفحہ نمبر 231، جابر نے کہا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ عبداللہ ابن ابی بعدما دفن اخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصا. وہ قبر میں ڈال چکا تھا، وہ شخص قبر میں رکھا تھا، اس کو قبر سے اس کو دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اپنے قمیص اس کو کفن، اپنے قمیص سے اس کی کفن کرائی ہے، اس کا منہ کھولا ہے، اس کے منہ میں تھوکا ہے، اور اس کو دوبارہ اپنا قمیص پہنا کے دفن فرمایا، نماز بھی خود پڑھائی. اوکے، تو اب آپ کہہ دو، دیکھیں اگر منافقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے اور آخر تک مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے اور پتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ اسی کے شخص کے متعلق قرآن کی سورہ منافقین کی جو پہلی آیت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو آپ اگر کہتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نہیں آنے کیوں دیا، تو یہ آپ کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن نے مذمت کی، اس کی تکفیر کیا، اس کو منافق کیا،
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں بہت ہی سخت اسٹانس لیتے تھے. اس طرح نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کفار کے مقابلے میں سخت ہے. منافقین کے ساتھ بالکل مسلمانوں جیسا ان کا برتاؤ ہوتا تھا. جب یہ پتہ چلا تو اب آتے ہیں اس کی طرف، حدیث قرطاس کی طرف. دیکھیں حدیث قرطاس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ وہ فرما رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں قلم کا وصیت لکھ دوں، ایک ایسی وصیت لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہاں پہ عمر صاحب نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور پھر وہاں پہ چیخ شور مچایا گیا. بعض صحابہ روایت میں ہے کہ اس صحابہ کہنے والا کون تھا، اس پر ہمارے دلائل ہیں، ابھی اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بہرحال کہ یہ نستجیر بالہذیان کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے کہ ان کو وہاں آنے نہ دیا جاتا، ان کو آنے نہ دیا جاتا، ان کو یعنی پیغمبر نہ آنے دیا جاتا. دوسرے جو صحابہ ہیں سب جو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی حالت میں تھے. جو صحابہ ہیں انہیں تو پتا تھا کہ ان کے اعمال اضف ہو چکے ہیں، جیسے بقول آپ نے کوٹ کیا ہے 2 دفعہ کہ پیچھے قرآن کی آیات میں. تو اس وقت شریعت میں مداخلت کرنے کی کسی منافق کو اجازت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا ان کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے صحابہ موجود ہوں، مولا علی شیر خدا موجود ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے. یہ ایسی بات ہضم نہیں ہو سکتی. اللہ یاری صاحب اس بات کو آپ سوچیں. یہ تو آپ کے بخاری میں موجود ہے. یہ واقعہ جو پیش ہے نا ابھی جن الفاظ کے ساتھ میں نے بیان کیا، اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے. یہ تو بالکل تاریخ ہے. کیوں صحابہ خاموش رہے؟ وہ الگ بات ہے. آپ سن لیں جواب سن لیں، اس کا جواب سن لیں. یہ کہ کہنا یہ واقع نہیں ہوا ہے، یہ تو فریقین کا اجماع ہے. کوئی بھی نہیں کہتا یہ واقع پیش نہیں آیا. یہ واقع بالکل پیش آیا، واقع ہوا ہے. واقع انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے بیان کیا پیش آیا. یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا، یہ آپ کے ادب آپ یہ کہتے ہیں آپ کو عجیب لگتا ہے، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن وہ حق ہے، وہ واقع ہوں. رسول اللہ ان کو آگے دیکھیں، جب پیغمبر میں نے بار بار آپ کو سمجھایا، تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ، وہ منافق جن کے مطابق سورہ منافقین نازل ہوا، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں ان کو جب پیغمبر نے اسلامی قوانین چینج نہیں ہو سکتے. اسلامی قانون چینج نہیں ہو سکتے. حضور قانون پیغمبر مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. اب بھائی سن لو پلیز مجھے بات کرنے دو. ایک بات ہے کہ نہیں آنے دیا نہ جائے، والے کو اس کا جواب دے دوں کہ وہ آ گئے، ابھی ان کو کیوں آنے دیا گیا. پھر بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے. سن لو، یہ 2 مختلف سوال ہیں. جہاں تک نہ آنے کا تعلق ہے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ میں نہیں ہے. اگر کوئی منافق ہے وہ آ نہیں سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی آتے تو ان کو منع نہیں کرتے بھائی، کافروں کو منع نہیں کرتے تھے بھائی. وما للذين كفروا من قبلك محتئين عن الشمال وعن اليمين عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. قرآن کی آیت ہے کہ کیا ہو گیا کہ کافر آپ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، کافر بیٹھ جاتے ہیں آپ کے چاروں طرف. وما للذين كفروا قبلك محتئين عن اليمين وعن الشمال عزين. حلقہ لگاتے ہیں پیغمبر کے ارد گرد، اور یہ کیا سمجھیں جنت جائیں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تو نہیں کرتے تھے، کافر بھی آ جاتا وہ آج کو آنے دیتے تھے. کہ ان کو آنے کیوں دیا گیا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بار بار کہہ دیا کہ کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ وہ بہت اچھا خلق کے ساتھ پیش آتے تھے. اگر کوئی آتا ہے تو کافر کو بھی آنے دیا جاتا تھا. اب منافقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. اب پیغمبر باتیں اس حدیث قرطاس کی طرف دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے قلم کاغذ لے کر. یہ صرف عمر نہیں تھے، صحابہ 2 حصوں میں بڑھ گئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمر تھے وہاں پہ مخالف اس لیے لکھا جائے، یہ نہیں ہے. صحابہ نے آپس میں جھگڑا کیا، آواز بلند کیا. ٹھیک ہے نا، کہ بعض کہتے ہیں دیا جائے، بعض کہتے ہیں نہیں آنے دیا جائے. تو اگر کہتے ہیں کہ ایک فرد ہے باقی صحابہ بزدل ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. اگر ایک فرد ہے بھائی اس کو کچھ کر کے وہاں سے نکال کر کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب 2 گروہ بن چکے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تاریخ میں اکثریت کس کی ہے. بعد کے حالات بتاتے ہیں اکثریت انہی گروہوں کی ہے جو وصیت نہیں لکھنا دینا چاہتے تھے. تو اکثریت انہی کے ساتھ ہے. تو اس حالت میں رائے حل کیا. اس حالت میں رائے حل اگر آپ کہتے ہیں جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر جھگڑا کرنا حرام ہے. پیغمبر موجود ہے نا، امیر المومنین صاحب کی بہادری میں کوئی شک نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بغیر وہ ان کا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں جا سکتا. پیغمبر وہاں موجود ہیں، وہ اگر حکم دیں، انہوں نے حکم نہیں دیا کہ ان کو قتل کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو بھی مسئلہ ہے ان کے ذہن شریف میں ہے. اگر ابھی میں بھی مستر مرگ میں ہوں، ابھی جنگ شروع ہو جائے، یہاں پہ جنگ شروع ہو جائے، مدینہ کی گلیوں میں خانہ جنگی ہو جائے، یہ اس سے شاید اسلام ہی نابود ہو جائے، اس سے شاید مثلا بالکل لوگ دوبارہ مرتد ہو جائیں. جو بھی مسئلہ ان کے ذہن میں، پیغمبر نے یہ حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس بات کو نفی نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے وصیت نہیں لکھنے دیا انہوں نے قرآن کی مخالفت کیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کی، اور انہوں نے امت کے ساتھ غداری کیا. کیونکہ پیغمبر نے جملہ یہ تھا کہ اگر میں وصیت لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور انہوں نے یہ نہیں لکھنے دیا.
یہ قرآن کے ساتھ غداری ہے، یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے۔ پھر انہوں نے یہ جملے جو کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے کافی ہے، یہ کفر ہے۔ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، کتاب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے رسول سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسلام ہی یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے۔ اگر صرف قرآن کافی نہیں ہے، یہ سب مسلمان جانتے، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں۔ اگر آج کوئی شخص کہہ دے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میرے لیے کتاب کافی ہے، سب مسلمان کہیں گے یہ کافر ہے۔ تیسری بات ہے کہ میرے بھائی کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اس مجلس میں کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیزیان کہہ رہے ہیں، تو پھر تو گالی دینا، پیغمبر کو اگر گالی دیا جائے نا، اس کا کیا ہے، اس کا حکم آپ جانتے ہیں۔ تو اس حالت میں دیکھیں جب جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پہ وصیت لکھنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وصیت لکھنا وہاں پہ نہ، آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں نا، ایک شخص وہاں پہ بیمار ہے، اگر وہاں وصیت وہ شخص لکھانا چاہیں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جب اس مجلس میں وصیت نہیں لکھا جا سکتا، وہاں پہ وصیت نہیں لکھا جا سکتا۔ تو شیعہ حدیث میں یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ، وہ بلکہ مخالفین کے حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا۔ پھر شیعہ حدیث میں ہے کہ اس رات کو پیغمبر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ان لوگوں کو شاہد بنا، اپنا وصیت لکھا دی۔ اس میں 12 اماموں کے امامت نام لے کر سب کا نام لکھا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وصیت لکھا گیا، لیکن اس مجلس میں ناممکن تھا لکھنا، کیونکہ وہاں پہ تو لڑائی ہونی تھی اس وقت، اور لڑائی ہونا تھا تو بھائی اللہ جانتا ہے کہ پھر اسلام کا کیا بنتا، کون مرتا کون زندہ بچتا وہاں سے، اور اسلام آج ہمارے پاس مسلم ہوتا نہ ہوتا، اللہ جانتا ہے اس کو۔ بہرحال پیغمبر نے لڑائی کو حکم دیا۔